अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे नाम तुम एपिसोड 5 अब्बास का फ़ैसला फाइनल क्लैरिटी। कई दिन गुजर चुके थे। अब अब्बास और मीरा के दरमियान बातें हो रही थीं, मगर वो पहले जैसी बेतरतीब नहीं थीं। हर बात सोच कर होती थी, हर लफ्ज़ वज़न रखता था। अब्बास अब जान चुका था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रह सकती। एक शाम वो अपने घर के लाउंज में बैठा था। इसके सामने इसके वालिद बैठे थे। तुम कुछ कहना चाहते हो? अब्बास ने एक लम्हा लिया। जी। वो रुका, फिर सीधा बोला, मैं मीरा अरमान से निकाह करना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी हो गई। वालिद ने इसे गौर से देखा। तुम्हें यकीन है? अब्बास ने बगैर झिझक कहा। ज़्यादा यकीन पहले कभी नहीं था। मीरा के घर पहली बात। इसी दिन शाम को मीरा के घर का माहौल मुख्तलिफ था। इसकी अम्मी और अब्बू दोनों बैठे थे। दरवाजे की घंटी बजी और फिर अब्बास अपने वालिद के साथ अंदर आया। मीरा के हाथ में पकड़ा कप थोड़ा सा रुक गया। ये पहली बार था जब ये मुलाकात सिर्फ कैजुअल नहीं थी, ये संजीदा थी। अब्बास के वालिद ने बात शुरू की। हम आपकी बेटी के लिए एक संजीदा रिश्ता लेकर आए हैं। मीरा ने नज़रें झुका लीं। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मीरा का अंदरूनी कन्फ्लिक्ट। मीरा खामोश थी। इसके जहन में हज़ार सवाल थे। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं दोबारा गलती कर सकती हूँ? इसने आहिस्ता से कहा। मुझे वक्त चाहिए। इसकी आवाज़ कांप रही थी। अब्बास ने फ़ौरन कुछ नहीं कहा, बस इसकी तरफ देखा, और पहली बार इसकी आंखों में प्रेशर नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। खानदानों की बातचीत। गुफ्तगू लंबी हो गई। अम्मी ने मीरा को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं जानती। अम्मी ने नरमी से कहा, यही वक्त है जब दिल की बात सुननी होती है, खौफ की नहीं। दूसरी तरफ अब्बास के वालिद ने कहा, ये लड़की मुख्तलिफ है, तुम भी जानते हो। अब्बास ने सर हिलाया। इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मीरा का फ़ैसला। स्लो एक्सेप्टेंस। रात को मीरा अपने कमरे में बैठी थी। बार बार अब्बास का चेहरा जहन में आ रहा था। इसकी खामोशी, इसका इंतज़ार, और वो सच जिसमें कभी झूठ नहीं था। इसने आहिस्ता से कहा, अगर ये गलत हुआ तो? फिर खुद ही रुक गई और पहली बार अपने दिल की बात सुन ली। लेकिन अगर ये सही हुआ तो मैं क्यों डरूं? हाँ का लम्हा। नॉट सडन बट रियल। अगले दिन घर में सब बैठे थे। मीरा ने आहिस्ता से सर उठाया। अब्बास वहाँ बैठा था। इसने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, मैं राज़ी हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अब्बास ने नज़रें झुका ली, लेकिन इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये जीत नहीं थी, ये सुकून था। इस रात के बाद अब चीज़ें बदल चुकी थीं, मगर जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। फ़ोन पर मुख्तसर बातें, कभी कभी मुलाकातें, और हर मुलाकात में एक नया एतमाद पैदा हो रहा था। अब्बास ने एक दिन कहा, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम सही करेंगे। मीरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, यही मैं भी चाहती हूँ। और यूँ एक नया सफ़र शुरू हुआ। दो दिलों का नहीं, बल्कि दो ज़िंदगियों का, जो अब एक रास्ते पर ही आ रही थीं। शादी की तैयारियों का आगाज़। मीरा अरमान के घर में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी गहमा गहमी थी। कपड़ों की पसंद, ज्वेलरी, रिश्तेदारों की आमद और हर तरफ खुशियों का शोर। लेकिन मीरा के अंदर एक खामोशी थी। ये खामोशी खौफ की नहीं थी, बल्कि एक नए सफ़र की संजीदगी थी। एक दिन इसकी अम्मी ने इसके पास एक सुर्ख जोड़ा रखा। ये कैसा है? मीरा ने कपड़ा छू कर देखा। नरम, खूबसूरत, मगर इसके लिए सबसे बड़ा फ़ैसला। अच्छा है, बस इतना ही कह सकी। अम्मी ने इसकी तरफ देखा। तुम खुश हो ना? मीरा ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है सब। दूसरी तरफ अब्बास के घर का माहौल भी मुख्तलिफ था। वो आमतौर पर जज्बात नहीं दिखाता था, लेकिन आज इसकी माँ ने नोट किया। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। तुम परेशान हो? अब्बास ने फ़ौरन कहा, नहीं अम्मी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो पहली बार नर्वस था। हमज़ा आया, भाई शादी हो रही है और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे इम्तिहान हो। अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, ये इम्तिहान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमज़ा ने हंसते हुए कहा, पहली बार तुम्हें डर लग रहा है? अब्बास ने खामोशी से कहा, नहीं, मुझे खोने का डर है। मेहंदी का दिन। कलर प्लस इमोशंस। घर सजा हुआ था। हंसी, गाने, मेहंदी की खुशबू, सब कुछ एक ख्वाब की तरह था। मीरा हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। इसके हाथों में अब्बास का नाम भी छुपा हुआ था, जिसे वो बार बार देख रही थी। आयशा इसके पास आई, तो आखिरकार तुम दुल्हन बन रही हो। मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। इसी वक्त अब्बास दूर खड़ा सब देख रहा था। वो अंदर नहीं आया था, लेकिन वो वहाँ था। मीरा ने उसे देखा, और दोनों ने पहली बार बगैर बात किए एक दूसरे को समझा। निकाह का दिन। इमोशनल पीक।
نکاح کے دن مسجد کا ماحول بہت پرسکون تھا، سادگی، سکون اور دعائیں۔ میرا سفید لباس میں بہت مختلف لگ رہی تھی۔ عباس نے پہلی باری سے اس طرح دیکھا اور لمحہ رک گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، الفاظ آہستہ آہستہ گونج رہے تھے اور پھر وہ لمحہ آیا۔ قبول ہے؟ عباس نے پہلی بار میرا کی طرف دیکھا۔ میرا کی آنکھیں نم تھیں۔ قبول ہے، پھر دوبارہ قبول ہے اور آخری بار قبول ہے۔ اس لمحے کے ساتھ کچھ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ کچھ مکمل ہوا تھا۔ شادی کا دن، فل سرمنی۔ ہال میں روشنیوں کا سمندر تھا۔ میرا دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں لال جوڑا، آنکھوں میں ہلکی نمی لیکن چہرے پرسکون تھا۔ عباس سیاہ شیروانی میں آیا۔ اس نے پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ تم بہت مختلف لگ رہی ہو، میرا نے آہستہ سے کہا، اور تم اب بھی ویسے ہی سنجیدہ ہو۔ عباس نے مسکرا کر کہا، میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نکاح مکمل ہوا، دعائیں ہوئیں اور رخصتی کا لمحہ آیا۔ میرا اپنی ماں کے گلے لگ کر رو دی۔ امی نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ یہ آنسو خوشی کے ہیں، دکھ کے نہیں۔ نئی زندگی کا آغاز۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عباس اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب بھاری نہیں تھی۔ عباس نے آہستہ سے کہا، گھر آ گیا ہے۔ میرا نے سر ہلایا۔ اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ عباس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جہاں ہم رکے تھے وہاں سے نہیں بلکہ نئے سرے سے۔ اور اس رات دو الگ زندگیاں ایک گھر میں نہیں آئی تھیں بلکہ دو دل ایک نئے سفر میں داخل ہوئے تھے۔ نئی صبح، فرسٹ مارننگ آفٹر میرج۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نیا گھر، نئی خاموشی اور ایک نئی حقیقت۔ میرا ارمان آنکھیں کھول کر کچھ لمحے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے یاد آیا۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ کمرے کے کونے میں عباس نماز پڑھ رہا تھا۔ خاموشی میں اس کی موجودگی عجیب سی تسلی دے رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے آہستہ سے کہا، اٹھ گئیں؟ میرا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، جی۔ یہ پہلا نارمل جملہ تھا ان کی نئی زندگی کا۔ پہلی آکورڈنس۔ ناشتہ ساتھ ہوا، نیچرل ڈسٹینس۔ لیکن دونوں کے درمیان وہ پرانی بے فکری نہیں تھی۔ میرا چپ تھی، عباس بھی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار نظر ملتی، پھر فوراً ہٹ جاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو اجنبی نہیں تھے مگر مکمل اپنے بھی نہیں تھے۔ عباس نے آہستہ سے کہا، تمہیں یہاں سب ٹھیک لگ رہا ہے؟ میرا نے کپ رکھ دیا۔ جی، بس عادت نہیں ہے ابھی۔ عباس نے سر ہلایا، وقت لگے گا۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان ایک نیا سکون لے آیا۔ دنوں کا سفر، سلو بانڈنگ بینگز۔ دن گزرتے گئے، زندگی آہستہ آہستہ معمول بننے لگی۔ میرا گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور عباس اپنے کام میں، لیکن اب ایک فرق تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو اگنور نہیں کرتے تھے بلکہ نوٹس کرتے تھے۔ ایک دن میرا کچن میں تھی، عباس دفتر سے آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج تم نے چائے اچھی بنائی ہے۔ میرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پہلے بھی تو بناتی تھی۔ عباس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ پہلے میں توجہ نہیں دیتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا رہی تھیں۔ پہلی ایموشنل کلوزنس۔ ایک رات بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اسی لمحے عباس نے ٹارچ آن کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ میرا نے آہستہ سے کہا، تھوڑا سا۔ عباس نے بغیر کچھ کہے لائٹ اس کے پاس رکھ دی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ صرف 4 الفاظ تھے مگر میرا کے لیے بہت تھے۔ غلط فہمی نہیں، سمجھ۔ اب ان کے درمیان پرانی غلط فہمیاں نہیں تھیں، کیونکہ دونوں نے ایک چیز سیکھ لی تھی کہ محبت سوال نہیں ہوتی، محبت سمجھ ہوتی ہے۔ ایک دن عباس نے کہا، ہم پہلے بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ میرا نے فوراً جواب دیا، لیکن اب ہم کچھ بنا سکتے ہیں۔ عباس نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں مکمل یقین تھا۔ نیا سکون، اسٹیبل ریلیشن شپ فیس۔ وقت کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ نہ بہت زیادہ ڈرامہ، نہ بہت زیادہ فاصلے، بس ایک خاموش، خوبصورت انڈرسٹینڈنگ۔ کبھی عباس میرا کے لیے کتاب لے آتا، کبھی میرا اس کے لیے چائے بنا دیتی، اور کبھی کبھی رات کو عباس آہستہ سے کہتا، تمہیں اب بھی ڈر لگتا ہے؟ میرا مسکرا کر جواب دیتی، اب نہیں، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اور یہی ان کی محبت کی اصل شکل تھی، خاموش مگر مضبوط، سادہ مگر گہری۔ وقت کا گزرنا، ریئل اسٹیبلٹی فیس۔ شادی کو کچھ وقت گزر چکا تھا۔ اب عباس اور میرا کی زندگی ایک معمول بن چکی تھی، مگر ایک خوبصورت معمول۔
نہ اب کوئی غلط فہمی تھی، نہ وہ پرانا خوف، بس ایک پختہ سا رشتہ تھا جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہو رہا تھا۔ عباس اب اپنے بزنس میں کافی سیٹل ہو چکا تھا۔ فیصلے، ذمہ داریاں اور ایک نیا کانفیڈنس اس کی شخصیت میں آ گیا تھا، لیکن گھر آ کر وہ اب بھی وہی عباس ہوتا تھا جو میرا کے سامنے نرم ہو جاتا تھا۔ میرا نے بھی اپنی زندگی کو بیلنس کر لیا تھا اور اپنی دینی تعلیم مکمل کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھال رہی تھی۔ اب وہ پہلے والی الجھی ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک سمجھدار، پرسکون اور مضبوط عورت بن چکی تھی۔ ایک عام سا خوبصورت دن، صبح کا وقت تھا، میرا کچن میں چائے بنا رہی تھی، عباس اخبار پڑھ رہا تھا۔ خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی ہیوی نہیں تھی، یہ سکون تھا۔ عباس نے اخبار بند کیا۔ آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، میرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، عباس نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں دیکھ کر تھکن بھی کم لگتی ہے، میرا نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ ایک پرانی یاد، ریفلیکشن مومنٹ۔ ایک شام میرا بالکنی میں بیٹھی تھی، ہوا ہلکی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ اسی وقت عباس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میرا نے آہستہ سے کہا۔ ہمیں، عباس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم؟ کیسے؟ میرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یاد ہے ہماری کہانی کیسے شروع ہوئی تھی؟ عباس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ غلط فہمی سے، میرا نے سر ہلایا۔ اور اب؟ عباس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم میرے لیے سبب الحیات ہو۔ ایک آخری احساس، ایموشنل میچورٹی۔ میرا نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ عباس نے فوراً جواب دیا۔ جو چیز سچ پر بنی ہو وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرا کے دل میں اتر گیا۔ آخری لمحہ، پیسفل کلوزر۔ رات ہو چکی تھی، گھر میں ہلکی سی روشنی تھی، میرا اور عباس ایک ساتھ بیٹھے تھے، نہ کوئی بات ضروری تھی، نہ کوئی سوال، بس موجودگی کافی تھی۔ عباس نے آہستہ سے کہا۔ میرا؟ میرا نے جواب دیا۔ ہاں۔ عباس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر دوبارہ زندگی شروع کرنی پڑے تو میں پھر بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ میرا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اور میں بھی۔ اور یوں ایک کہانی جو غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی، وہ سمجھ، صبر اور محبت پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک مکمل زندگی میں بدل گئی۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ناول کے ساتھ ملتے ہیں۔